بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سکندر ہے۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ اللہ نے مجھے ذہانت اور حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ہر کلاس میں میں اول پوزیشن حاصل کیا کرتا۔ جب میں میٹرک میں تھا تو تب مجھے حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملا تھا اور یوں میں مہنگی تعلیم کے مزے مفت میں لوٹنے لگا۔ میرے بڑے بڑے خواب تھے۔ اب میں بی ایس کے فائنل سیمسٹر میں تھا جب میری بہن کی شادی کی تیاریاں امی ابو شروع کر چکے تھے۔ میری بہن کی شادی بہت مشکل سے طے پائی تھی۔ وجہ تھی اس کی بڑھتی عمر، عام سے نکوش سانولا رنگ اور ہمارے قریبی تعلقات۔ میری بہن پڑھائی میں بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی تعلیم بھی بس واجبی سی تھی۔ وہ ہر حوالے سے ہی مات کھا گئی تھی، تبھی تو اس کا رشتہ بہت ہی زیادہ مشکل سے ہوا تھا۔ امی ابو خوش تھے، اب وہ اپنے گھر چلی جائے گی، وہ اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ میں بھی خوش تھا کہ اب امی کی پریشانی آدھی سے زیادہ کم ہو جائے گی۔ جب میں گھر داخل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے پریشانیوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں جو اطمینان اور چین کی زندگی گزار رہا تھا، اس میں جیسے بھونچال سا آ گیا۔ گھر آیا تو امی ابو پریشان تھے، دونوں ہی مجھ سے کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے اور کہتے ہوئے ہچکچا بھی رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی، کیا بات ہے؟ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ تبھی امی نے جو بات بتائی، اسے سن کر جیسے میرے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ امی کہنے لگی، میری بہن کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ہم بٹا سٹا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ کریں تو بدلے میں آپ کو بھی ہماری بیٹی کا رشتہ قبول کرنا پڑے گا۔ بس یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ ہمیں جہیز یا کسی چیز کا بھی لالچ نہیں ہے۔ میں تو یہ سن کر سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میری بہن کی نند بھی اس کی جیسی عام سی شکل و صورت کی مالک تھی، مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھی۔ بڑھتی عمر کی وجہ سے اس کی بھی شادی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ جب میں نے صاف انکار کیا تو امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، بیٹا یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اتنی مشکل سے تو کوئی ہماری بیٹی کو بہو بنانے پر تیار ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو زیادہ پیسہ جہیز کچھ بھی نہیں جو ہم اپنی بیٹی کے لیے اچھے کی آس لگا کر رکھیں، تو تم یہ قربانی دے دو، تمہاری بہن کا گھر بس جائے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مگر دن بدن میری بہن کی زرد رنگت، امی کے آنسو، ابو کی پریشانی، یہ سب دیکھ کر میں نے اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکا۔ میں نے امی کو ہاں کر دی، جب آپ کہیں گی میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یہ الفاظ کس دل سے ادا کیے میں ہی جانتا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری بہن رخصت ہو کر اس گھر چلی گئی اور میری بیوی رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ بھی سانولا تھا، قد بھی چھوٹا تھا، دیکھنے میں وہ ذرا بھی پیاری نہیں تھی۔ میں جو مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، میرے سامنے وہ بالکل زیرو شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو تب میں کوئی فیصلہ کر لوں گا، تب تک میری بہن کے قدم بھی سسرال میں اچھے سے جم جائیں گے۔ میں جانتا تھا میری بہن بہت سگڑ ہے، بہت سلیقہ مند، اس میں اس قدر خوبیاں ہیں جو کوئی بھی مرد اپنی بیوی میں دیکھنا چاہے گا۔ مجھے یقین تھا وہ اپنی خوبیوں کی بدولت اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور جب میں کچھ بن جاؤں گا، کسی قابل ہو جاؤں گا، تو تب میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ مجھے یقین تھا کوئی بھی میرے اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میرے فائنل سیمسٹر کا رزلٹ آ گیا تھا۔ میں ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ اچھی خاصی تنخواہ تھی، مگر مجھے ابھی بھی یہاں پر رکنا نہیں تھا۔ مجھے آگے بڑھنا تھا، اپنا نام کمانا تھا، مزید پیسہ کمانا تھا۔ اس لیے میں ساتھ ساتھ CSS کی بھی تیاری کر رہا تھا، اور یہ سب میں نے خفیہ طور پر رکھا ہوا تھا۔ کسی کو بھی میں نے اپنے اس اقدام کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے آفس میں ہی تھا جب امی نے مجھے کال کر کے خوشخبری سنائی کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ بیٹیاں بھی تو سراسر بوجھ ہوتی ہیں۔ پہلے میری بہن تھی جو مجھ پر کسی بوجھ کی طرح نازل ہوئی،
اس کی وجہ سے اس کی اس بدصورت نند سے مجھے شادی کرنی پڑی، اور اب میری بیٹی وہ بھی تو میرے لیے بوجھ ہی بنے گی، بڑی ہو کر میرے لیے کوئی نہ کوئی مشکل ہی کھڑی کرے گی۔ میں نے نفرت سے سوچا تھا، یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور اب میں نے CSS میں کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ میں بہت اچھے عہدے پر نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب میرے پاس پیسہ آیا تو سب سے پہلے میں نے امی ابو کو عمرہ کروانے کا کام کیا تھا۔ یہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں امی ابو کو اپنی کمائی سے عمرہ کرواؤں گا، اور اللہ نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ جس دن امی ابو نے واپس آنا تھا، اس دن میں آفس میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ میں خود انہیں لینے کے لیے نہیں جا سکا، اپنے ایک ڈرائیور کو لینے کے لیے بھیجا، مگر 2 گھنٹے کے بعد مجھے روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور امی ابو دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ میں اس دن بہت رویا تھا، بہت دکھی ہوا تھا۔ کتنے دن سے امی ابو سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج اتنے دن کے بعد ان سے ملنے والا تھا اور ان سے بات کیے بغیر ہی وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے دن تک میں اس صدمے کے اثر سے نکل ہی نہیں سکا۔ پھر آہستہ آہستہ میں زندگی کے معاملات میں شامل ہوتا گیا۔ ایک دن میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سوچا کہ میں اس سے جان چھڑوانے کے بہانے سوچ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ مسلسل اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس دوران میری بہن کو بھی اللہ نے 2 بیٹے عطا کر دیے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میرا بہنوئی بہت اچھا تھا، میری بہن کی قدر بھی کرتا تھا اور اس کی عزت بھی کرتا، خیال بھی رکھتا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی طرف سے اطمینان تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ایک دن میری ملاقات سارا سے ہوئی۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، ایک امیر فیملی کی لڑکی تھی۔ میں ہمیشہ اس سے حسرت سے ہی دیکھتا تھا، اس سے کبھی بات کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اور اب حالات نے اسے ایک بار پھر سے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مگر اب وہ اس حالت میں تھی کہ ان کی فیملی بہت بڑے کرائسس سے گزر گئی تھی۔ ان کا بزنس تباہ ہو گیا تھا اور وہ نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چند دن میں نے سوچنے میں گزارے کہ میں کیا کروں، کیا سارا سے اپنی محبت کا اظہار کروں، اسے اپنی زندگی میں شامل کروں، یا یوں ہی ایک ناپسندیدہ عورت کے ساتھ اپنی بہن کی خاطر گھٹ گھٹ کر زندگی گزاروں۔ تب میرے اندر کی خواہش جیت گئی۔ میں نے سارا کو شادی کی پیشکش کی۔ اس سے پہلے اپنی پہلی شادی کے بارے میں چھپایا۔ اس نے میری ماں باپ سے ملنے کی جب بات کی تو میں نے ان کی موت کا ذکر کیا۔ یہ سن کر وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا تھا، جو کہ ایک چھوٹا سا 10 مرلے کا گھر تھا، اور اس بڑے بنگلے میں شادی کے بعد سارا کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا۔ میری پہلی بیوی کو اللہ نے دوسری بیٹی دے دی تھی۔ جب میں دوسری بیٹی کا باپ بنا تو اب میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ عورت تو دنیا میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ میں نے دونوں بیویوں کو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ میری پہلی بیوی کو اگر شک ہو جاتا تو میری بہن کی بھی زندگی تنگ ہو جاتی۔ اسی لیے میں اکثر اپنی پہلی بیوی سے بھی ملنے کے لیے جاتا رہتا تھا، تاکہ اسے کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ مگر نہ جانے کیسے اسے پھر بھی پتہ چل گیا تھا۔ ایک دن وہ گھر آئی، میری دوسری بیوی سے ملی، مگر اس نے میری دوسری بیوی کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس سے مل کر بنا کچھ کہے چلی گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بھاگا بھاگا اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا۔ وہ شکوہ کی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اگر میرے بھائی کو، میرے میکے والوں کو پتہ چلے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا کہ آپ کی بہن اگر وہ حقیقت جان جائے تو۔ میں اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں سارا سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اور اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی تو تب میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ بری طرح ڈر گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔
میں دو بیٹیوں کی ماں ہوں، میں نہیں چاہتی آپ میرے سر سے سایہ چھین لیں، مجھے طلاق کا داغ لگا دیں، ساری زندگی بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ دن گزرے تھے جب اللہ نے میری دوسری بیوی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھا، میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی پہلی بیوی کو اللہ نے تیسری بیٹی سے نوازا تھا۔ اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، میں نے سوچا اگر میں انہی رشتوں کی ڈور میں الجھا رہا تو میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ آخر کب تک میں اپنی بہن اور بیٹیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا رہوں گا؟ کل کو میرے بیٹے کو بھی یہ قربانی دینی پڑے گی، اور اب میں تو سارا سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اس کی ناراضگی کا احساس ہی میرے لیے روحانی عذاب تھا۔ میں نے بیرون ملک ٹرانسفر کروا لیا تھا اور پھر سارا کو لے کر میں پاکستان سے باہر شفٹ ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن اور پہلی بیوی سے رابطہ بالکل چھوڑ دیا تھا، ایسے بھول گیا جیسے وہ کبھی میری زندگی میں تھی ہی نہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیوی میرے بغیر زندگی کیسے گزارے گی، اپنی بیٹیوں کو کیسے پالے گی، ان کی پرورش کیسے کرے گی۔ میں خوش تھا کہ مجھے محبت کرنے والی بیوی مل گئی ہے اور اللہ نے پیارا سا بیٹا بھی دیا ہے۔ کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے سارا نے شرماتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ اب تو میں اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے اس بار بھی بیٹے کی نعمت سے نوازے، اور اللہ نے میری یہ بات سن لی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، مگر بیٹے کی پیدائش کے دوران میری بیوی کی موت ہو گئی تھی۔ یوں ہم تینوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ سارا کی موت کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ بہت مشکل سے اپنے بیٹوں کی خاطر میں نے خود کو دوبارہ زندگی کی طرف مائل کیا، بہت مشکل سے خود کو جینے کے قابل بنایا۔ اگر میرے دونوں بیٹے نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بھی سارا کی موت کے غم سے نہ نکل پاتا۔ میں نے خود کو کام میں بہت مصروف کر لیا، اتنا کہ بس ہر وقت دولت اور جائیداد بڑھانے کے چکر میں ہی لگا رہا۔ جب بیٹے جوان ہوئے اور ان کی تعلیم مکمل کر لی تو میں نے سوچا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ میرے بیٹوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ میں وہاں سب کچھ بیچ باچ کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اپنا نیا بنگلہ خریدا، بہت سی جائیداد، زمینیں، سب کچھ خریدا، اپنا بزنس شروع کر لیا، اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، مگر اپنی پہلی بیوی اور بہن سے رابطہ کرنا دور کی بات، مجھے ان کا خیال چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ نہ جانے کیسے میں اتنا خود غرض ہو گیا کہ اپنے خونی رشتوں سے میں منہ موڑ گیا تھا۔ یہ بھول گیا کہ دنیا مقافات عمل ہے، آج جو کچھ میں کسی کے ساتھ کروں گا کل وہ سب کچھ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور شاید میری مقافات عمل کا وقت شروع ہو گیا تھا جب پہلی بار میرے بیٹوں نے کہا کہ میری ساری جائیداد ان کے نام کر دوں، یہ گھر، یہ زمین، سب کچھ وہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ تب ان کی بات سن کر میں ہنسا تھا، ارے یہ سب کچھ تم لوگوں کا ہی تو ہے، میرے بعد کون ہے ان سب کا مالک، تم دونوں ہی تو ہو۔ وہ کہنے لگے بابا ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ہی آپ سب کا مالک ہمیں بنا دیں، بعد میں بہت سارے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا میرے بیٹوں کی بات بالکل صحیح ہے، اگر بعد میں میری بیٹیاں حصے دار بن کر آ گئیں یا میری بہن نے دعویٰ کیا تو تب انہیں حصہ دینا پڑے گا، میرے بیٹے تب کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے سارے مسئلوں سے نمٹنے کے لیے سب کچھ اپنے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا تھا، اور یہ میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ جائیداد اپنے نام لگتے ہی بیٹوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس بنگلے سے باہر نکالا تھا جو میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا۔ میں ایک دم سے جیسے فٹ پاتھ پر آ گیا، میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں ایسی بے بسی اور لاچاری محسوس کی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری پوری زندگی کسی فلم کی طرح گزرنے لگی۔ کیا یہ وہ انجام تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی؟ کیا یہ وہ سکندر تھا جو ذہانت اور وجاہت کا شاہکار تھا؟ نہیں، یہ ایک ہارا ہوا، لٹا ہوا اور مقافات عمل کا شکار انسان تھا۔ اس وقت اچانک میرے ذہن میں ایک عمدہ سا جھماکا، مجھے اپنے گناہ یاد آئے۔
مجھے وہ معصوم چہرہ یاد آیا جسے میں نے صرف اپنی بہن کی خاطر قبول کیا تھا اور پھر سارا کی محبت میں اسے حقیر جان کر چھوڑ دیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم کیا تھا۔ میں نے اسے ایک چھوٹے سے گھر میں دھکیل دیا تاکہ میں سارا کے ساتھ پرتعش زندگی گزار سکوں۔ میں نے اسے ڈرایا دھمکایا تھا، اگر اس نے سچ بتایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا، ان سے منہ موڑ لیا۔ آج میرے اپنے بیٹے مجھے بوجھ سمجھ کر پھینک رہے تھے۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج میں اس کا شکار تھا۔ مجھے یکایک اپنی پہلی بیوی کا دیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے سر سے سایہ چھین لیں۔ اس کی ممتا نے اسے اس وقت بھی مجھے بچانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس درس مرلے کے گھر کی طرف چل پڑا جہاں میں نے اپنی بیوی کو اس کی 3 بیٹیوں سمیت تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، خوف تھا کہ وہ مجھے دھتکار دے گی یا کم از کم ہزاروں طعنے دے گی۔ رات کافی ہو چکی تھی جب میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، سامنے میری پہلی بیوی فریحہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی تلخیوں اور محنت کی لکیریں نمایاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سادگی اور صبر تھا۔ کون اس کی آواز دھیمی تھی، فریحہ میں سکندر۔ میرا لہجہ لرز رہا تھا۔ اس نے دروازہ پورا کھولا اور مجھے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ وہ میرے لیے پانی لینے چلی گئی۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا سکندر صاحب، آپ کا یہ حال؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے پوری کہانی سنا دی، اپنے بیٹوں کی بے وفائی، اپنی دولت کی تباہی اور سارا کی موت کے بعد کی تنہائی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب میں چپ ہوا تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سکندر صاحب، آپ نے جو کیا وہ آپ کا عمل تھا اور یہ آپ کے عمل کا رد عمل ہے۔ آپ نے ہمیں چھوڑا لیکن میں نے آپ کے لیے کبھی دل میں برا خیال نہیں رکھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ یہ آپ کا نام ہی تھا جو میری اور میرے بیٹیوں کے سر پر ایک سایہ تھا۔ میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھر گئے۔ وہ مزید کہنے لگی، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، سلائیاں کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائی، مگر ان بیٹیوں کو کبھی تعلیم سے محروم نہیں کیا۔ فریحہ نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، اب میری چھوٹی بیٹی مہرین ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے اور بڑی بیٹی ماہین اسسٹنٹ کمشنر ہے، تیسری بھی MBS کے آخری سال میں ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے بوجھ سمجھا تھا۔ آپ ابھی تھانے جائیں، ان سے اپنا تعارف کروائیں، جا کر کہیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ انہیں بتائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی۔ وہ اپنی ماں اور باپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فریحہ نے ایک ماں کی مضبوطی سے کہا۔ میں اگلے دن صبح سویرے ایک مقامی تھانے پہنچا اور لرزتے ہاتھوں سے ایک سپاہی کو مہرین SP کا نام بتایا۔ میرا تعارف کروایا گیا اور مجھے ان کے دفتر میں لے جایا گیا۔ جب میں نے SP مہرین کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میری پہلی بیٹی تھی جسے میں نے آخری بار بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میری ہی شباہت تھی لیکن اس کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں اور تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ابا جان، آپ یہاں کیوں؟ آپ کا تو اتنا بڑا بنگلہ ہے، آپ اس حال میں؟ اس کی آواز میں حیرت اور کرب تھا۔ میں پھر سے رو پڑا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تمہاری ماں کو بھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ مہرین کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ابا جان، آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کا انتظار کیا کرتے تھے؟ کتنی راتیں ہم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گزاری ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تب میری ماں نے ہمیں حوصلہ دیا اور کہا ہمارے باپ کی مجبوری ہوگی، لیکن ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں پڑنے دیا۔ ہم نے کبھی کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا ابا جان،
لیکن ہم نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ رحمت ہوتی ہیں۔ اسی لمحے وہاں اسسٹنٹ کمشنر بھی پہنچ گئی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ ابا، آپ کیسے ہیں؟ ماں نے فون کیا تھا کہ آپ آئے ہیں، لیکن یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ تم لوگ اتنی بڑی افسر بن گئی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میری آنکھیں خوشی اور ندامت کے ملے جلے جذبات سے بھر گئیں۔ یہ سب ماں کی وجہ سے ہے، ماہین نے کہا۔ اس نے ہمیں دن رات محنت کر کے پڑھایا، آپ کی عدم موجودگی میں بھی اس نے ہمیں کبھی آپ سے بدظن ہونے نہیں دیا۔ ان دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اب میرا ہر طرح سے خیال رکھیں گی۔ اسی شام میں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ان کے خوبصورت سرکاری کوارٹر میں موجود تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، باہر میرے دونوں بیٹے علی اور بلال کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے سسرال والے اور چند پولیس اہلکار بھی تھے۔ ہمیں اندر جانے دیں، ابا جی سے بات کرنی ہے، علی نے کہا۔ مہرین ایس پی کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ میرے باپ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے ہماری جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ بلال نے اکڑ کر جواب دیا۔ کون سی جائیداد؟ وہ جائیداد جو اپنی محنت سے بنا کر تم دونوں کو دے چکے ہیں۔ میرے باپ کو تو تم نے جس بنگلے سے نکالا، اس کے تمام دستاویزات میرے پاس ہیں۔ تم دونوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی، مہرین نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں بیٹے یہ سن کر گھبرا گئے۔ پھر اچانک علی میرے قریب آیا اور اس کے لہجے میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، کوئی اکڑ نہیں تھی۔ ابا جان، آپ کو یقیناً بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ہم نے یہ سب آپ کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ بلال بھی آگے آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ جی ابا جان، یہ ہم نے اور ماں نے مل کر پلان کیا تھا، کیونکہ ہم یہ بات جان گئے تھے کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے سر پر پھر ایک دھماکہ ہوا۔ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ ماں نے بتایا تھا ابا جان نے، انہوں نے آپ کا سچ جان لیا تھا، مگر کبھی بھی آپ کو آپ کے جھوٹ کا احساس نہیں دلایا۔ ماں نے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلاؤں، تاکہ آپ اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کی قدر جانیں۔ یہ آپ کی آزمائش تھی ابا جان، ہمیں پتہ تھا کہ آپ وہاں جائیں گے اور انہیں سب کچھ بتائیں گے۔ ماں اور ان دونوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو معاف کر دیں، علی نے کہا اور مجھ سے گلے مل گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ندامت کے نہیں بلکہ ایک عجیب سکون کے آنسو۔ میرے بیٹے بے وفا نہیں تھے اور میرا سارا سچ جانتی تھی۔ میں ہمیشہ اس بات سے لا علم رہا۔ آج میری دونوں بیٹیاں اور میرے دونوں بیٹے سب میری غلطیوں کے باوجود میرے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں نے میرا گھر لے لیا، مگر میرا دل جیت لیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا، میں نے مڑ کر فریحہ اور اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ زندگی نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا تھا۔ آج میں سمجھا کہ بیٹی بوجھ نہیں، سہارا ہے۔ نیک عورت کا سایہ ہر دولت سے قیمتی ہے۔ میں نے اسی رات اپنے بیٹوں کے نام کی جائیداد دوبارہ اپنے نام منتقل کروائی اور اس کا ایک بڑا حصہ فریحہ اور میری بیٹیوں کے نام کر دیا۔ اب میرا ٹھکانہ وہی تھا جہاں میرے اپنے تھے۔ انجام سکندر کو مکافات عمل کے ذریعے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔